صورت نہ کم ہو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی یہاں نکاح ہوا، شادی کی بات یہ ہوگا، رخصتی کے وقت یا اسی کے آگے پیچھے اس نئی نویلی دلہن کو چیچک نکل آئی، چہرہ بدنما ہو گیا۔ اب گھر والوں کو پریشان کہ اب یہ نیک متقی لڑکا یہ اب کہاں ملے گا۔ اب یہ فکر تھی کہ پتہ چلا کہ جناب وہ جو دولہے بن رہے تھے پتہ چلا کہ وہ تو نابینا ہو گئے۔ اب گھر والوں کو سکون ہوا کہ چلو یہ دیکھ نہیں سکتے اور ابھی بیٹی دیکھنے جیسی رہی نہیں ہے۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، شادی ہو گئی، 20 سال گھر چلا۔ 20 سال کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نے دیکھنا شروع کر دیا کہ حضور یہ کیا، آپ نابینا نہیں ہوئے تھے؟ کہا نہیں میں نابینا نہیں ہوا تھا۔ کہ پھر کہا مجھے جو ہی پتا چلا کہ لڑکی کو چیچک نکل آئی ہے تو میں نے کہا ان کے گھر والوں پر اور لڑکی پر کیا گزرے گی، اس لیے میں نے نابینا ہونے کا میں نے وہ ترکیب بنائی کہ ان کو لگے ہی نہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اور میں 20 سال تک اس کی اور اس کے گھر والوں کی دل آزاری نہ ہو، میں نابینا بنا رہا۔ آپ ایک منٹ نہیں، زندگی کا کوئی ایک لمحہ بتائیے جو اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے آپ نے گزارا ہو۔ وہ گھر سے کھانا لے آئے گی تو تنقید، گھر سے کوئی تحفہ لے آئے گی تو کوئی تنقید، ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں، کیا اثر لے گا بچہ، کیا تربیت ہوگی اس کی۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے کان بھرتے ہیں، باپ کان بھرے گا اس کی ماں کے بارے میں، تمہاری ماں یوں کرتی ہے، تمہاری ماں میرے سے یوں کرتی ہے، میں اتنا سلوک کرتا ہوں، میں اتنی نرمی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور وہ ماں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ باپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ادھر ماں بیٹے کو اکسا رہی ہے باپ کے خلاف، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی بیوی کا یہ کہہ دینا بچے کو یا کسی کو اے وہ تو ایسا ہی ہے، شوہر کے بارے میں ایسی بے تکی اور بدتمیزی والی اور بد اخلاقی والی بات کرتے ہوئے آپ کی زبان نہیں لٹک گئی؟ کم ہی ایسے گھرانے ہوں گے جس میں باپ کوشش کرے بیٹے کے دل میں ان کی ماں کی محبت پیدا کرے، اور ماں کوشش کرے بیٹوں کے دل میں باپ کی محبت پیدا کرے۔ کروڑوں سلام ہے ان گھرانوں کے اوپر جو بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں۔ یعنی بچے سمجھ جائیں کہ ماں باپ کو لڑانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ماں باپ تو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ ہمارا باپ بہت محبت کرتا ہے ہماری ماں سے، اور بچوں کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے ہماری ماں بہت محبت کرتی ہے ہمارے والد صاحب سے۔ دونوں طرف نرمی، پیار، محبت۔ ہاں شوہر ہے حاکم، وہ عمل کرے جو شریعت جہاں اس کو اجازت دیے نرمی کی وہاں نرمی کرے، شریعت جہاں اس کو اجازت دیے سختی کی وہ سختی کرے، وہاں پر نرمی نہ کرے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات کہ اپنی گھر کی باتیں باہر نہ کرے، کہ گھر کی بات باہر کرنا یہ کم ذات قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا، یعنی کمی تھی دونوں میاں بیوی میں۔ کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک پڑ گئی، اس نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دو۔ بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا اور طلاق دینی پڑ گئی۔ جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا وہ تو تمہاری بیوی نہیں رہی، بتا دو کیا معاملہ تھا۔ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا اب تو میرے لیے گویا غیر عورت ہو چکی ہے، اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں۔ سونار کی ایک لوہار کی۔ یہاں تو اپنی بیویوں کی داستان دوستوں کو نہ جانے کدھر کدھر کریں گے، اور یہ نادان بیوی اپنے شوہروں کی داستانیں سہیلیوں کو، پڑوسیوں کو، کام والیوں کو گھر میں جا کر ہر جگہ بولے گی۔ کیوں ایک دوسرے کے بارے میں کمزور باتیں باہر کر کے اپنی ہی گھر گھرستی کو جھونکنے پر تلے ہوئے ہو آپ دونوں، جو اپنے بیوی بچے اور محارم پر غیرت نہیں کھاتا، انہیں بے حیائی سے نہیں روکتا۔ حدیث پاک میں اس کو دیوس کہا گیا، اور دیوس پر جنت حرام ہے، ابتدار وہ جنت میں نہیں جائے گا، بغیر توبہ کیے مر گئے۔ کیا پیچھے یہ گھرانہ چھوڑ کر جائیں گے، پیچھے یہ گھر چھوڑ کر جائیں گے؟ جس چیز کے اوپر بیوی کو نظر دکھانی ہے، جس چیز کے اوپر بیوی کے ساتھ سختی کرنی ہے، جس چیز کے ساتھ بیوی کے ساتھ ایک تادیبی اور ترہیبی انداز اختیار کرنا ہے وہ کرے نا۔ اگر وہ آپ کے لیے نہیں بنتی سنورتی تو ٹھیک ہے آپ اس کو دو باتیں بولے کہ کیا کر رہی ہو، یہ دنیا کے لیے نہیں بنتی سنورتی، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور دنیا کے لیے بنانا، دنیا کے لیے سنوارنا، اس کے لیے پیسے دینا، اس کے لیے شاپنگ کروانا، یہ کیسے شوہر ہو آپ؟ یہ باتیں میری اسلامی بہنوں کو خراب لگ رہی ہوں گی، مگر میں کہتا ہوں میری اسلامی بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ شوہروں کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لیے زینت کرتی ہو، شوہر کے آگے میلی کچیلی رہتی ہو۔ یہی چیز، یہی مدری پھول شوہر کے لیے بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ جس طرح وہ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ صاف ستھری ہو، میلی کچیلی نہ ہو، اسی طرح عورت کے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کو صاف و ستھرا دیکھے، میلا کچیلا نہ دیکھے، بدبو کے بھپکے نہ آتے ہوں شوہر سے، کپڑے میلے کچیلے نہ ہو، اس کے صاف ستھرا ہو۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے کاشان اقدس پر جلوہ گر ہوتے تو مسواک کا استعمال فرما لیا کرتے ہیں۔ سنت تنظیف کو اختیار کیجئے، نظافت، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی۔ عورت سجا دجا کر اور مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا لباس بنا کر
کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر آپ کہاں لے کر جا رہے ہو یار؟ آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی، چوٹ جھٹکا نہیں لگ رہا، کیوں کر رہے ہو یہ؟ کیا یہ بے پردگی کو اخلاق کہیں گے؟ اخلاق تو حیا کا تقاضا کرتا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ نے گاڑی کے اندر ایسا ماحول کیوں کیا ہوا ہے جو ایک اوباش آدمی کو اس طرح کی حرکت کرنے کا موقع ملا؟ کبھی دیکھا ہے کہ با پردہ برقعے میں موجود کسی اسلامی بہن کو کسی نے تاڑا؟ آپ کبھی نہیں لا سکتے مثال، اللہ نے چاہا تو۔ اسلام سے محبت اب بھی ہے، حیا اب بھی اچھی لگتی ہے، اداسی ضرور ہے، مایوسی نہیں ہے، ابھی بھی رمق ہے، ابھی بھی چراغ ٹمٹما رہا ہے، ابھی تیل اور ڈالو گے چراغ صحیح جل جائے گا، چراغ بجھا نہیں ہے۔ اس کے بجھنے سے پہلے حیا کا اور تیل ڈالو، پھر دیکھو اس کی روشنی سے کیسے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ نگران شورا کا جو ماشاءاللہ سے جو بھی ایک بیانات ہوتے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ سے کافی اچھے جو ہم مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج جو انہوں نے اسپیشلی جو اس میں نے شوہر کے حوالے سے کچھ کہا ہے، تو وہ اسپیشلی بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو اپنے تعلقات اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ اچھے نہیں رکھتے، ان کو تو سیکھنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ملی ہوگی کہ اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ملی ہوں گی اس حوالے سے۔ نگران شورا عمران اطاری صاحب نے شوہر کے حوالے سے کہ شوہر کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، اور معاشرے میں جو ایک عام طور پہ ایک انجانے میں شوہر سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا بیان ہے، اور اس میں کافی کچھ ہمیں جو ہے نا جو شوہر ہیں خاص طور پہ ان کو سیکھنے کے لیے کافی اس میں جو ہے وہ ملا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔